السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم۔ سب سے پہلے پروگرام کے شروع ہوتے ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مریم نواز جو ہے مظفر آباد میں انتخابی مہم جوئی کے سلسلے میں وہاں پر موجود ہیں، وہ خطاب بھی کر رہی ہیں، تو پروگرام میں ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں مریم نواز کے خطاب کی جانب، آپ کو دکھاتے ہیں کہ انتخابی مہم کس طریقے سے جاری ہے، وہ وہاں پر کیا کہنا چاہ رہی ہے، نون لیگ کا کیا بیانیہ ہے، کیونکہ ماضی میں نون لیگ کی وہاں پر گورننس رہی ہے، لیکن وہاں پر نون لیگ کا جو نون لیگ کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہی موجود ہے۔ جی علی جی بالکل، چلتے ہیں خطاب کی جانب۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں مریم نواز، جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ شریف کی خدمت کا سفر جاری رہے۔ کیا کشمیر یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کی بربادی کا سفر آزاد جموں کشمیر میں نہ داخل ہو؟ تو پھر عہد کر لو میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کہ اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دینا۔ پرانے والی مسلم لیگ نون نہیں رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف اپنا حق لینا سیکھ چکی ہے، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون ان کے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کی بھی ماہر ہو چکی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا مریم نواز مظفر آباد میں عوام سے خطاب کر رہی تھی، اور یقینی طور پر انہوں نے عوام سے وہی علی بھانک جس طریقے سے ماضی میں نون لیگ کرتی آئی ہے وہ جاری رہے، اور انہوں نے اپنی مہم جو جاری رکھی۔ بہرحال پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں، آج ہم گفتگو کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، تیروں کا رخ نون لیگ کی جانب ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر گفتگو ہوگی۔ جی علی جی بالکل، اور دوسرے سے ہم بات کریں گے جی بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان میں ایک بار پھر سیاسی ہلچل جو ہے وہ عروج پر ہے، اور کل جسے سب سے پہلے خبر ہم نے دی تھی آپ کو گورنر بلوچستان کی تبدیلی کے حوالے سے، اسٹار نیوز نے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کیا تھا، اور باقی چینلز نے کوئی آدھا پونے گھنٹے کے بعد یہ خبر دی کہ بلوچستان میں گورنر تو تبدیل ہو گیا۔ یہ خبر تھی سب کو ہونے والا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جی ظہور آغا کو نیا گورنر نامزد کر دیا ہے پی ٹی آئی نے۔ بڑا درینہ تعلق ہے ظہور آغا کا عمران خان صاحب سے، اور بڑے پرانے کارکن ہیں، ان کو اور انہیں تعینات کر دیا ہے۔ جبکہ اس کے بعد ہماری تیسری سٹوری ہوگی افغانستان کے حوالے سے، جہاں اربوں ڈالر خرچ کرنے والا بھارت بہت زیادہ پریشان ہے، اور بھارتی میڈیا بھی بوکھلا گیا ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا نے کہا تھا کہ جی طالبان نے جو ہرات میں بھارتی فنڈ سے جو ڈیم بنایا گیا تھا، ویسے تو بھارت کیا تھا جی 25 ارب ڈالر کی زیادہ ہم کر چکے ہیں وہاں پر فنڈنگ، اور بہت زیادہ ہم نے وہاں کام کرا رہے ہیں، اس پر قبضہ ہو گیا ہے، جبکہ افغانستان حکومت اور طالبان نے بھارتی میڈیا رپورٹس کی تردید کر دی ہے۔ جی بالکل، چیئرمین پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو مسلم لیگ نون کی قیادت پر لفظی گولہ باری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آر یا پار کر کے سیاست کرنے والوں نے اب جو سیاست ہے وہ پاؤں پکڑ کر جو ہے نا وہ سیاست کرنا شروع کر دی، وہ پاؤں پکڑنے پر آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے علاقے پونچھ میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین کہتے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے
پاؤں پکڑیں تو پکڑیں گے، مطلب پکڑنے پڑے تو پکڑ لیں گے، یہ ان کا اس طریقے سے کہنا تھا. جبکہ عمران خان اور عثمان بزدار کے خلاف بھی آج بھی عدم اعتماد لائے تو ساتھ دیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا بیان ہے. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عدم اعتماد لانے میں ساتھ دینے کی بات بھی کی جاتی ہے. جی بالکل، یہ پاؤں پکڑنے کی جو بات ہے اس کا پس منظر یقیناً آپ سب کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا مجھے اگر میاں صاحب کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو میں لاؤں گا، جس پر طنز کیا ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ آپ تو، یہ مریم نواز نے کہا تھا آریہ پار والی بات، لیکن مفاہمت کی سیاست کے لیے مشہور ہیں شہباز شریف صاحب، تو اس لیے انہوں نے طنز کیا، آر پار کہنے والے پاؤں پکڑنے تک آ گئے. اور بالخصوص سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں سب نے دیکھا جس طرح خوش آمدید شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک پیشکش بھی کی، دوبارہ کی، یعنی کہ کھل کر جو تنقید کر رہے ہیں یا جسے کہہ لیں کہ اپوزیشن لیڈر جو اس وقت نظر آتا ہے پورے ملک میں، وہ کم از کم بلاول بھٹو زرداری اپنے بیانات کی حد تک ضرور نظر آتے ہیں اور بار بار پیشکش بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بزدار حکومت کے خلاف اگر آپ عدم اعتماد اب بھی لائیں تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی. اس پر ہم بات کر رہے ہیں جی سمیع سوادی صاحب، جے یو آئی فے کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے حوالے سے پوچھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ظاہر باہر آ گئی ہے. السلام علیکم سمیع سوادی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیع سوادی صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل جی، اب بات کر رہے ہیں ہم اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، نون لیگ کیا ہوا ظاہر آپس میں ایک دوسرے پر طنز کے نشتر ہو رہے ہیں، تیروں کا رخ کر لیا شیر کی طرف. دوسری طرف پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں واپسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہاں صرف حلوہ اور نہاری کھلائی جا رہی ہے، جبکہ اصل جو کام تھا ہمارا اس حکومت کو گھر بھیجنا تھا، جس پر نون لیگ نے راہ فرار اختیار کر لی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں بلاول صاحب تو اس وقت جو تبصرے کر رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایسے تبصرے نہیں ہوتے تھے، اور پی ڈی ایم جب بنی ہے تو اس میں تمام جماعتوں کی مشترکہ کاوشیں شامل ہیں. آج پی ڈی ایم جس موڑ پر ہے اور جس دورائے پر پیپلز پارٹی کی جانب سے پی ڈی ایم کو چھوڑا گیا ہے، تو میں سیاسی کارکن اور جمعیت علماء اسلام کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کی جانب پہ خود بڑا افسردہ ہوں کہ ان کو ایسے موقع پہ نہیں جانا چاہیے تھا جب یہ سب حالات پی ڈی ایم کی تحریک کی وجہ سے آئے ہیں اور اس وقت حکومت جو ہے ایک کڑے پوزیشن میں ہے. لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم جیسی بڑی تحریک کو صرف نان نیاری تک محدود رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ. اس میں سوادی صاحب اس میں تھوڑی سی بات اضافہ کروں گا، میں آپ کو اضافہ کروں سوال میں تھوڑا سا جو آپ نے جواب دیا اس کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ نے فوری طور پہ فضل الرحمان صاحب نے ہمیں شوکات نوٹس دے دیا تھا، انہیں شوکات نوٹس کیوں نہیں دے رہے؟ بجٹ کے موقع پر شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر فرار ہو گئے، ان کے ساتھ 14 اراکین دوسرے تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے، جان بوجھ کر یہ حکومت سے ملے ہوئے ہیں اسی لیے جان بوجھ کر یہ فرار ہوئے. یہ گورنمنٹ اگر آج تک قائم ہے تو اس کی وجہ نون لیگ ہے. وہ کہتے ہیں ان کو کیوں نہیں شوکات نوٹس دے رہے جو اینڈ وقت پر جنہوں نے دھوکہ دیا؟ دیکھیں شوکاز نوٹس اگر پیپلز پارٹی کو دیا گیا تھا تو وہ پی ڈی ایم کی جانب سے تھا، صرف کسی ایک پارٹی کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا، پی ڈی ایم کی جانب سے دیا گیا تھا. اور وجہ اس کی ریزن جو ہے نا پارلیمان کے اندر جو پیپلز پارٹی کی جانب سے جو عمل کیا گیا تھا اس کے رد عمل میں دیا گیا تھا. یہ جو کچھ کیا ہے نون لیگ نے پارلیمان کے اندر جواب دے دیتے تو میرا خیال ہے یہ نوبت بھی نہ آتی. تو سر یہ تو پوچھ رہے ہیں وہ کہ جی ہمیں تو چلو دے دیا آپ نے، جو پارلیمنٹ میں رویہ تھا ہمارا، یہ جو کچھ کیا ہے نون لیگ نے بجٹ کے موقع پر جو راہ فرار اختیار کی، اس پر کیوں نہیں شوکات نوٹس دے رہے کہ اہم موقع تھا، بجٹ کو روکنا تھا، ہم نے تو یہ پلاننگ کی ہوئی تھی، بات کی ہوئی تھی، کم از کم نمبر تو وہاں اچھے نظر آ جاتے کہ سارے اکٹھے ہوتے. دیکھیں پیپلز پارٹی تو یہ سوال نہیں کر سکتی نا. پیپلز پارٹی تو جب پی ڈی ایم کے اندر آئے، پی ڈی ایم کے اندر کی جماعتیں خود دیکھ رہی ہیں اس کو. اب جب انہوں نے اپنے شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا، وہ دوسروں کو شوکاز نوٹس کیسے دلوا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے آپ ایک فورم سے خود نکل چکے ہیں، جا چکے ہیں، آپ نے ابھی تک واپسی کا سوچا نہیں ہے، آپ باہر سے اس کی پوری تحریک پر نشتر برسا رہے ہیں. تو یہ تو کم از کم تو دونوں پارٹیوں کے لیے سواتی صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس کا مطلب ہے سواتی صاحب کہ دونوں پارٹیز کے لیے فضل الرحمان صاحب کا الگ الگ رویہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے کچھ اور ہے اور نون لیگ کے لیے کچھ اور ہے. نہیں، اس پر کوئی ایسی ابھی تک بات وہ پی ڈی ایم کے فورم پر ہوگی، اور اگر کوئی بات ایسی کسی بھی پارٹی کی جانب سے خلاف دستور نظر آئے گی تو اس پر بھی ان کو شوکاز نظر آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی اس کے بعد کوئی رد عمل کسی جماعت کا آیا نہیں ہے. اب یہ پی ڈی ایم کی تحریک سے باہر رہ کر پی ڈی ایم پر نشتر برسانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم وہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ کودنے والی بات ہے کہ آپ ایک گھر کے اندر رہیں اور پھر اس کے بعد
باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اس گھر کی چابی بھی ہے, آپ چابی کھول کر, تالا کھول کر اندر آ بھی سکتے ہیں اور چابی کا استعمال کر کے, لیکن اس کے باوجود آپ اس گھر میں کود کر آ رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی ان دنوں یہ حالت ہو گئی ہے, اور ہم ان کا درد سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ سمیع سواتی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, ان کو پی ڈی ایم میں آنا پڑے گا. سمیع سواتی صاحب سوال کرنا چاہوں گا, ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان تو پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ ظاہر ہے جانے جاتے ہیں اور ہر جگہ وہ پیش رہے ہیں, جہاں جہاں اپوزیشن کی بات رہی تو سب سے آگے وہ رہے ہیں تمام تر تحریکوں میں, چاہے وہ دھرنے ہوں یا جلسے جلوس ہوں یا ریلیاں ہوں پی ڈی ایم کی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی تو آپ کی سب سے زیادہ اتحادی رہی ہے تمام معاملوں میں؟ بالکل, کسی موڑ پر مایوسی کا اظہار نہیں کیا. مولانا نے ہر موڑ پر پیپلز پارٹی کو دعوت بھی دی اور آپشن کھلے رکھے ہیں. لیکن مولانا صاحب تو اپنے موقف پر ڈٹ گئے, انہوں نے کہا ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. سمیع سواتی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا تھا, ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں, پیپلز پارٹی رجوع کر لے تو بات ہو سکتی ہے ورنہ راہیں جدا ہیں. اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے سر؟ رجوع کریں گے تو بات بنے گی نا. اگر آپ شوکات کو پاڑ دیں گے میڈیا کے سامنے, جو شوکات میڈیا کے سامنے ایشو ہی نہیں ہوا, تو آپ تو فورم کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب آپ ایک فورم کا, ایک پلیٹ فارم کا مذاق اڑائیں گے تو اس کے شوکات کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ سیاسی تحریکوں کے رول رہے ہیں ماضی میں بھی. ٹھیک ہے سر, تو کیا اب نون لیگ کو شوکوز دیا جائے گا؟ کیونکہ بجٹ کے موقع پر جس طریقے سے علی نے بتایا کہ جی کے قابل ہوگی تو بالکل دیا جائے گا. سر مطلب ابھی بھی آپ کو خواہش پر تو نہیں دیا جائے گا. سر کسی کی خواہش نہیں ہے, لیکن 14 اراکین ان کے غائب ہو گئے. اپوزیشن لیڈر جو وفاق میں براجمان ہے وہ خود غائب ہو جاتے ہیں اتنے اہم موقع پر جب عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بات ہوتی ہے. اور پھر آج بھی دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بھی بیانات آئے, اگرچہ انہوں نے تنقید کی, لیکن دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد لاتے تو ہم ساتھ دیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بات ہونی چاہیے کہ کسی حد تک تو برف دونوں طرف سے پگھلنی چاہیے نا؟ ایک طرف سے وہ اگر جسٹر دکھا دیں تو آپ کی طرف سے کیوں نہیں ہوگی؟ جب نہیں بات کا ماحول بنے گا تو یہ باتیں بھی ہوں گی, لیکن اس طرح کسی کی خواہش پر کسی کو خواہش پر نہیں دیے جائیں گے. چلیے خواہش پر تو آپ نہیں لینا چاہ رہے, پیپلز پارٹی اپنی شوکاز کا جواب دے. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا سواتی صاحب ایک بات بتائیے, جب ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ باہر آ گئے تو اب تو پی ڈی ایم کی جو ہے غیر مؤثر ہو گیا ہے, کیونکہ لاسٹ جو جلسہ آپ نے سوات میں کیا ہے وہ اتنا کامیاب نہیں رہا. تو ظاہر ہے پچھتا تو آپ لوگ بھی رہے ہیں کہ اتنی بڑی پارٹی چلی گئی ہے باہر اس اتحاد سے, جس کی یہ 3 ظاہر جماعتی اتحاد جو تھا, باقی تو چھوٹی جماعتیں, پیپلز پارٹی کی جانے سے پی ڈی ایم غیر مؤثر نہیں ہو گیا. مجھ سے کر رہے ہیں سوال؟ جی سواتی صاحب, پی ڈی ایم کیسے غیر مؤثر ہو سکتی ہے؟ پی ڈی ایم نے سوات کے ایک ڈویژن میں جلسہ کیا ہے. سوات کوئی کسی صوبے کا دارالحکومت نہیں ہے. جلسہ دیکھیں گے 29 جولائی کو ہونا ہے. آپ اس کے بعد ہونے والے جلسے دیکھیے گا جو اس میں عوام آئے گی, انشاءاللہ والعزیز آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. عوام سے بڑھ چڑھ کر جلسے ہوں گے. سواتی صاحب آپ خود دیکھیں کہ پہاڑی علاقوں کا ایک شہر ہے, وہاں پہ اتنا بڑا جلسہ کرنا, یہ پی ڈی ایم موومنٹ کی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے. اس میں یہ بتائیے کہ یہ جو جلسے میں آپ کے لوگ آتے ہیں فضل الرحمان صاحب کے, مدارس کے سارے بچے ہوتے ہیں یا واقعی ووٹرز بھی ہوتے ہیں؟ نہیں, مدارس کی تو خیر پہلے بھی کئی دفعہ میڈیا پرسن کی ہم تشفی کر چکے ہیں کہ مدارس کے بچے تو نہیں آتے اور بچوں کو کوئی جلسوں میں لاتا بھی نہیں ہے. مدارس کے اگر این آئی سی ہولڈر آتے ہیں تو وہ ان کا حق بنتا ہے, جس طرح یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اپنا رائٹ رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی تحریک کا حصہ بن سکے, تو دینی مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح وہ تو ظاہر مجبور ہے نا سواتی صاحب, وہ تو مجبور ہوں گے نا. آپ کے کہ وہ بار بار مدارس کی طرف اس کی نہیں, مدارس کا خدا نہ خواستہ نہیں, بالکل اچھی بات, لبرل طبقات کے ساتھ بالکل سر ہونا چاہیے. میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, عموماً انفلوئنس ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ظاہر ہے ان کو تو آنا ہی پڑے گا, ورنہ ظاہر ہے بڑا مشکل ہوگا. سر جلسوں میں میڈیا کو اعلانیہ دعوت ہوتی ہے. سواد صاحب محمد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور آپ نے جو سوالات اٹھا دیے ہیں ان کی جانب چلیں گے. محمد علی صاحب کی جانب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. محمد علی صاحب, سمیع سواتی صاحب بھی موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو آج بھی توقع رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آ جائے, اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں کہ جی نون لیگ کو بھی شوکات نوٹس جاری کیا جائے, انہوں نے جو کچھ کیا ہے اسمبلی میں, یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کی کسی کی خواہش پہ تو نہیں جاری کر سکتے مولانا فضل الرحمان صاحب. نہیں, بات یہ نہیں صاحب کہ ابھی جب بجٹ فائنل ہو رہا تھا تو ان کے کارکنان
ان کے جو الیکٹڈ ممبران تھے وہ اسمبلی میں موجود تھے، نہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور بجٹ کو ایسے ہی اپروو کر دیا. تو ایسے تو نہیں چلے گا نا. آپ ہماری کوئی بھی، ہم جو عوام کی بالادستی کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ اس میں کسی بھی طریقے کا کوآپریٹ نہیں کر رہے. آپ صرف چاہ رہے ہیں، اب بات ہے پی ایم ایل این کی. ابھی چیئرمین صاحب نے راولا کوٹ کی اسپیچ میں کہا، جو شہباز شریف خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پیر ہی پکڑنا پڑے گا، ہم پکڑ لیں گے. اب آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ یہ سب کرو گے تو پھر ایسے تو نہیں چلے گا نا. آپ عوام کی اس میں ایک اور بات بھی محمد علی صاحب اور سواتی صاحب آپ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جی جمعیت العلماء اسلام کے جو لوگ تھے وہاں پر اسمبلی میں 4 ووٹ تھے، وہ بھی غیر حاضر تھے. سمیع سواتی صاحب صحیح بات ہے یہ؟ اور بعد میں وہ بھی موجود تھے وہاں پہ. اچھا وہ موجود تھے، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا انہوں نے؟ جی ہاں. سمیع سواتی صاحب بات ہم کیا بات کر رہے ہیں، اب آپ خود سوچیں نا. سمیع سواتی صاحب سن رہے ہیں گفتگو آپ؟ جی میں تھوڑی سی کٹ کر کے سن تو رہا ہوں. جی یہ بات دراصل یہ جی کہ میں نے آپ کو ایک ہی جواب دیا تھا، وہ جواب وہی جواب ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم میں یہ ساری ڈسکشن آئیں گی. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کے خلاف بھی جو نوٹس گیا تھا وہ کوئی شوکاز نوٹس وہ اس طرح میڈیا کی خواہش پر نہیں گیا تھا، نہ کسی بار کے کسی خواہش پر گیا تھا. اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو ان کو ضرور شوکاز نوٹس دیا جائے گا اور وہ جواب بھی دیں گے. اچھا اس حکومت کے لیے سر آپ دونوں سے سوال میں جاننا چاہوں گا کی باتوں سے پی ڈی ایم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. نہیں کمزور تو کیا غیر مؤثر تو ہو گئی نا، پیپلز پارٹی چلے گئی. یہ بتائیے آپ کے اس وقت کیا ایسا لائے عمل ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے لگتا ہے آپ کو کہ وہ لائے عمل آپ آزمائیں گے اور اس کے بعد یہ حکومت جو ہے نا گھر چلی جائے گی؟ ہمارے پاس لائے عمل تو یہی ہے کہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. اب جو پارٹیاں عوام کے پاس نہیں جا پاتی یا جن کے پاس عوام کو چہرہ دکھانے کی قوت نہیں ہو رہی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی بھاگ رہی ہیں، وہ عوامی احتجاج سے بھی بھاگ رہی ہیں. تو سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ جلسے جلوس کرنے سے پاکستان میں خود دیکھیں کہ مہنگائی کا کیا عالم ہے، بے روزگاری کس نہج پہ جا چکی ہے. یہ عوامی تحریک ہے اور یہ چلتی رہے گی. تو کورونا کی وجہ سے اس میں ضرور ٹھہراؤ آیا تھا، لیکن اب یہ تحریک پھر سے دم پکڑ چکی ہے اور 29 جولائی کو جو کراچی میں جلسہ عام ہوگا اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح عوام کا اعتماد. اچھا لگتا ہے آپ کو کہ جی جلسے جلوسوں سے سواتی صاحب کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا گھبرا جائے گی اور ڈر کے مارے جو ہے نا یہ 5 سال پورے نہیں کرے گی، گھر چلے جائے گی؟ ہم سیاسی جمہوری لوگ ہیں اور سیاسی جمہوری لوگ اسی طرح سے پرامن انداز میں تحریکیں چلا کر نہیں میں تو اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے نہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے سر، نہیں اچھی بات ہے، ضرورت پڑی اسلام آباد کی طرف تو گئے تھے سر آپ، لیکن ایک سیاسی کارکن اور سیاسی جماعت کے پاس اس سے بہتر کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کے لیے مصروف رکھے، اور عوام کے جو مسائل ہیں حکومت حل نہیں کر پا رہی، نہ تو کوئی صوبائی حکومت اس میں اتنی سنجیدہ ہے، نہ کوئی مرکزی حکومت ہمیں سنجیدہ نظر آ رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر پھر آپ کو یہ تحریک چلتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا سمیع سواتی صاحب، ظاہر ہے جب پی ڈی ایم کا جب وجود آیا تو ہم نے دیکھا یقینی طور پر کہ تمام پارٹیوں کی جانب سے ایسا کہا جاتا تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا، بڑے دعوے کیے جا رہے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں نون لیگ کی جانب سے بھی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بیانیہ سامنے آتا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت مکمل کرے تاکہ اور صحیح سے ایکسپوز ہو جائے. سر تو پھر یہ دھرنے اور جلسے جلوسوں کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ جائیے، پھر وقت مکمل کرنے دیجیے. اب بات یہ ہے کہ جو 25 جولائی کو نتائج آئے تھے اور ان نتائج کی روشنی میں جب جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے پہلا قدم جو اٹھایا تھا، پہلا قدم ہی یہی تھا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. ہماری جو اراکین کی تعداد ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے، لیکن ہم نے تمام جماعتوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. پھر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اس بات پر اتفاق ہوا. ظاہر ہے سیاسی جماعتیں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کے موقف پر ایک دوسری جماعتوں کو لے کر آتی ہیں. تو جمعیت علماء اسلام نے ان جماعتوں کا موقف تسلیم کیا کہ ہم پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے حکومت کی مخالفت کریں گے. اب پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے کچھ جماعتوں نے حکومت کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، جس کی مثالیں سینٹ الیکشن کے اندر اور اس سے پہلے آپ کے سامنے آئیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن کمزور ہوتی ہے. اپوزیشن نون لیگ کو شوکاز نوٹس سے کمزور نہیں ہوگی، اپوزیشن ان چیزوں سے کمزور ہوتی ہے جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب ایک بڑی جماعت ظاہر ہے، دیکھیں اگر استعفے کی آپ بات کرتے ہیں، سمیع سواتی صاحب سوال لے لیجیے گا سر، ضروری سوال. عوامی تحریکیں کمزور پڑتی. ٹھیک ہے. اچھا سمیع سواتی صاحب، آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے اور ظاہر ہے محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے آپ لوگ جب کبھی کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں ہی طے کیے جا سکتے ہیں نا، سڑکوں پر اور جلسے جلوس اور ریلیوں کے ذریعے تو حکومتیں نہیں جاتی.
اس طریقے سے تو فیصلہ نہیں ہوتا. کسی حد تک میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی یہ بات درست تھی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, کیونکہ اگر آپ پارلیمان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سڑکوں پہ تو یہ فیصلے نہیں ہونے, آپ تو مزید انہیں مضبوط کریں گے. سر تو آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی سواجی صاحب میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی بات پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے صحیح تھی تو پھر ووٹ نہیں ڈالے, کس کے ووٹ ضائع ہوئے, یہ سب کو پتا ہے. اچھا ایک منٹ محمد علی صاحب, لیٹ ہم کمپلیٹ فرسٹ نا, یہ پہلے کمپلیٹ کر لیں. سمیع سواتی صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے گیلانی صاحب کے ووٹ اگر ضائع ہوئے تو حیدری صاحب کے ووٹ کیسے ضائع ہو گئے, وہ بھی تو بتائیں نا قوم کو. سر تو آپ یہ آپ اپنے صفوں میں کھڑے اتحادیوں پر آپ شک کر رہے ہیں, ان کے ووٹ کیسے ضائع ہو گئے. بات یہ ہے کہ حکومت کو کندھا فراہم کیا جائے گا, اس سے تعاون ہوگا تو پھر سیاسی چلیں جی ڈیل کا الزام لگ گیا ہے. محمد علی صاحب آپ بتائیے کہ بیک ڈور کیا کوئی ڈیل ہوئی بھی آپ کی حکومت کے ساتھ جو کہ سینٹ الیکشن میں نوازا جا رہا ہے؟ سمیع سواتی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں, سر جواب دے دیجئے. سواتی صاحب اور میں نعیم صاحب کو یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اس بات کو بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ سے کسی بھی معاہدے پہ بیٹھ نہیں سکتے until unless گورنمنٹ ہمارے جو نکات ہے اس پہ اترے, ہماری بات مانے. اب یہ سینٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں, اب ہم سینٹ اپوزیشن لیڈر ہم نے اپنا کھڑا نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے؟ جب آپ نے سینٹ الیکشن میں دیکھا ہمارے ووٹ کیلکولیشن کے حساب سے زیادہ تھے, کچھ ووٹ ضائع ہو گئے, اور ہمارے پی ڈی ایم کے اتحادیوں میں کچھ ووٹ ایسے تھے جنہوں نے کاسٹ ہی نہیں کیے, اور جنہوں نے کاسٹ بھی کی وہ بھی غلط کیے, وہ سارے کیمرے میں آیا, پکچرز آئیں, ایک چیز سوشل میڈیا میں فلوٹ ہوئی. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا, ہماری پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم پارلیمان میں بیٹھ کے عوام کا دفاع کریں گے. ابھی کشمیر الیکشن کرنٹلی چل رہے ہیں, اب آپ خود بھی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ پارٹی ہے جو کشمیر کا ایشو سالو کرے گی. ہم نے جی بی کو, گلگت بلتستان کو صوبائی خود مختاری دی. ابھی عمران خان صاحب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. انڈیا میں کشمیر کی, جموں کشمیر کی آئین میں انہوں نے امینڈ کیا, اس کے بعد کسی نے اسپیچ نہیں کی, کسی نے اس کے بارے میں کنڈیم نہیں کیا. جب یہ سب چلتا رہے گا تو ہم تو عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اور واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے, آج تاریخ اٹھا لیں آپ, جنہوں نے کشمیریوں کے لیے بولا ہے, کشمیریوں کے لیے جدوجہد کی ہے, ہر پلیٹ فارم میں کی ہے, ان ریٹرن کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے باتیں کر رہے ہیں. ایک بڑی اہم بات یہ تھی, محمد علی صاحب, سمیع سواتی صاحب بھی سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے جو الگ ہوئے ہیں اس کا فائدہ آپ نے دیا پی ٹی آئی کو, اس لیے کہ تینوں جب وہاں موجود تھیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ, تینوں بڑی جماعتیں اور باقی جماعتیں وہاں تھیں, تو ایک دباؤ تھا حکومت پر. پیپلز پارٹی باہر آ گئی تو ظاہر دباؤ بالکل نہیں رہا حکومت پر, ظاہر اپنے فائدہ پہنچا دیا پی ٹی آئی کو. تو سواتی صاحب کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں بیٹھ ہوئی. وہ تو الزامات ہیں نا, آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ آپ پہ لگا رہے ہیں. نہیں تو ہم نے جب عوام دیکھیں, بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کریں. ہم گھر گھر جا کے عوام کے مسائل سن کے روڈ پہ کھڑے ہونے والے جالیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو واقعہ پیش ہے یہ تو یہ بہت پرانی ہو گئی. اس وقت جو بھی ہوا سارا سین, آپ لوگ نیوز پرسن ہیں, آپ کو ایک چیز کا پتا ہوتا ہے. اس وقت ہم نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی, ہماری بات کسی نے نہیں مانی, اور الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا؟ پی ڈی ایم کا ہوا. اچھا محمد علی صاحب, بات یہ ہے کہ گیلانی امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, لیکن الیکشن نون لیگ نے ان کے لیے لڑا بھی اور جتوایا بھی, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ نے ان کو بتایا تک نہیں, اور گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنوا دیا باپ سے ووٹ لے کے. نہیں سر, نون لیگ میں ہمارے لیے الیکشن تو نہیں لڑا, نون لیگ تو اپنا کینڈیڈیٹ خود کھڑا کر رہے چلے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جہاں تک میری نالج ہے, جہاں تک شاید آپ میرے ٹھیک ہوں گے, لیکن نون لیگ نے تو اپنا خود کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا. نہیں سر, گیلانی صاحب کس طرح جیت گئے؟ اپوزیشن نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں, سینیٹر بھی تو بنوانا تھا نا. پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں رہنما جو ہے جے یو آئی کے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی. بریک کے بعد یہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے الخبر.